بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. اور اگر وہ راہ راست پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور وافر انداز میں پانی پلاتے تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل ترین عذاب میں داخل فرما دے گا. آج ہماری سورہ الجن کی آیت مبارکہ نمبر 17 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. سامعین، گزشتہ ہمارے درس مبارک میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ وہ لوگ جو اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ جنہوں نے ناانصافی کی، غیر مسلمانہ رویے اختیار کیے، تو رب ذوالجلال انہیں یقیناً جہنم کا ایندھن بنائے گا. اس پر تفصیل سے آپ نے ساری روایات اور حدیث و سوالات کا سماعت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا، دو اہم باتوں کا ذکر کیا گیا. ایک صراط مستقیم کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اس راستے پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا. درسوں کے درس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے. صراط مستقیم بھی دکھا دیا، صراط الشیطان کی وضاحت بھی کر دی اور اس کی انڈیکیشن بھی کر دی. اب اس کے بعد اب انسان کو یہ اختیار دیا ہے، انسان کو یہ مکمل طور پہ آزادی دی ہے کہ اب انسان کس راستے کا انتخاب کرتا ہے اور کس راستے کا انتخاب کرنے کے بعد وہ کس منزل کا مسافر بننا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے اگر وہ صراط المستقیم اور صراط الرحمان کا انتخاب کرے گا تو یقیناً اس کا جو منزل اور اس کا منتہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں اللہ کی رضا. اور اگر وہ صراط الشیطان کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا انجام اللہ کی ناراضی ہے، اور اللہ کی ناراضی جہنم کا راستہ ہے، اس تک وہ پہنچے گا. اب یہاں شاہ فرمایا کہ اگر تم نے صراط مستقیم پر استقامت کو اختیار کیا، استقامت جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی عظیم چیز ہے. اس پر میں نے آپ کو حدیث بات یہ عرض کی تھی کہ رب ذوالجلال اس حوالے سے آیاتوں میں بھی فرما چکا ہے، اور آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کو کتنا پسند فرماتے تھے. اور فرمایا گیا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے ہاں وہ عمل بڑا پسندیدہ ہے جو دائمی ہو، مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیا ہو. ایک شخص وہ ہے، وہ ایک رات اٹھتا ہے تو 100 نوافل پڑھ دیتا ہے، پھر ہفتہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، پھر اٹھتا ہے پھر پڑھ لیتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو روزانہ صرف 2 نفل ہی پڑھتا ہے لیکن باقاعدگی سے پڑھتا ہے. اللہ کے ہاں وہ 2 نفل والا زیادہ عزت کے لائق ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے کام میں استقامت اختیار کی. تو اب یہاں یہ بھی اشارتاً یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر استقاموا علی الطریقہ تھی، اگر یہ راہ راست والے طریقے پر یہ قائم رہتے تو کیا ہوتا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں کیا کرتے؟ ہم انہیں وافر انداز میں پانی عطا فرماتے، ہم انہیں سیراب کر دیتے، اور ان کے ہاں کوئی کمی کا تصور بھی نہ ہوتا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں بھی انہیں آزمایا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. انسان کے لیے دونوں آزمائشوں کی صورتیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو وافر عطا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا کیا ہے، یا اس مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، رزق کی فراوانی میں، کیا یہ زیادہ حاصل کرنے کے بعد یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مال کی محبت میں ڈوب جائے. ایک مشہور صحابی رسول صحابہ سے لڑ کے کون ہو سکتا ہے اس کا اعراض کیسا ہے، جنہوں نے براہ راست آقا کریم علیہ السلام سے فیض حاصل کیا، براہ راست سرکار دو عالم
علیہ وسلم کی ذات پاک سے ان کا تعلق تھا، ان کی بیعت براہ راست سرکار کی ذات سے تھی۔ وہ صحابی رسول جنہیں مسجد کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ مسجد میں رہتے رہتے لوگ انہیں حمامت المسجد کہا کرتے تھے، مسجد کا کبوتر یا مسجد کی کبوتری، کہ ہر وقت وہ رہتے ہی مسجد کے اندر تھے۔ تو ایک دن بس ایسا ہوا کہ کہا کہ جی سب کے پاس بڑا مال ہو ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ سرکار نے ارادہ توجہ نہ فرمائی، پھر اگلے دن آ کے یہی سوال کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بار بار یہ سوال کیا تو سرکار نے فرمایا تیرے لیے مال کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ تو بس وہ مصر ہو گئے، بضد ہو گئے کہ نہیں آپ دعا کریں اللہ مجھے بہت مال دے۔ آپ نے دعا فرمائی، ظاہر ہے سرکار کی دعا تھی، اللہ نے بہت فراوانی دے دی، مال کے اندر بڑا زیادہ مال ہو گیا۔ وہ انسان، وہ شخص جو ہر وقت مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت سرکار کی اقتدا میں پڑھتا تھا، اب جب مال زیادہ ہوا شہر سے باہر نکلنا پڑا، باہر ذرا جانور اور زیادہ ہو گئے، بھیڑ بکریاں اس وقت ہوا کرتی تھی، تو اب جو ہر وقت 500 نمازیں باجماعت ادا کرتے تھے، اب کیا ہوا جی جمعہ کے جمعہ آنا نصیب ہوا۔ پھر مال اور زیادہ بڑھا، مال کی محبت اور بڑھ گئی، ایسے مصروف ہو گئے مال میں کہ پھر جمعہ بھی جاتا تھا، پھر بات عیدین تک آ گئی، پھر اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ وہ والا معاملہ بھی جاتا رہا، سرکار کا ظاہری طور پہ وصال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا کہ جاؤ اس کے بعد اتنا مال ہے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری محنت ہے، میں تمہیں زکوٰۃ کس بات کی دوں؟ نعوذ باللہ، زکوٰۃ سے منکر ہو کر منکرین زکوٰۃ کے طور پہ دنیا سے وصال۔ اب وصال کیا ہوگا؟ مسئلے تو بڑے سخت جملے لکھے ہیں کہ جب منکرین زکوٰۃ میں سے ہو کے نعوذ باللہ تو سارے شرف بھی جاتے رہے، سارے انعام بھی جاتے رہے اور جنت والی زندگی جہنم میں لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو، مال مانگو، اولاد مانگو، عہدہ مانگو، مقام مانگو، عزت مانگو، ساتھ لفظ سے اس میں شیطان سے تحفظ بھی مانگا کرو۔ اے میرے مالک یہ مجھے نعمت عطا کر، لیکن میرے لیے اس باعث سے جہنم نہ بنے۔ کیا کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو اولاد کی تمنائیں کر کے اولاد لیتے ہیں اور وہی اولاد ان کے لیے جہنم کا راستہ بنتی ہے؟ قرآن نے بڑا واضح اس پر آپ کو بڑا تفصیلی آپ نے درس سنا تھا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا ہے، ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں، 2 چیزوں سے ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، مال سے بھی لوگ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اولاد سے بھی لوگ محبت ٹوٹ کے کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر ان 2 چیزوں سے محبت ہے۔ اللہ نے انہی دونوں کے بارے فرما دیا قرآن میں، فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ اسی انداز میں یہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا، لنفتنہم فیہ، ہم اس میں کی آزمائش کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے لیے فتنہ کا معاملہ تھا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ میں نے عرض کیا تھا ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، ذکر صرف آپ کے یہ ارکان جو ہم نے ادا کی نماز اس سے نہیں ہوتا، ذکر کا معنی بہت وسیع ہے۔ اگر انسان اپنے کاروبار میں کہیں جا رہا ہے، اپنے انسان کہیں دکان پہ بیٹھا ہے، انسان کہیں ریڑھی بھی لگا کے کھڑا ہے اور اس ریڑھی میں وہ جو کاروبار کر رہا ہے، اپنا سودا بیچ رہا ہے، وہ دیانتداری کے ساتھ بیچ رہا ہے، وہ بیچ اپنا سودا رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ذکر۔ کوئی شخص بزنس مین ہے، اسی طرح کوئی شخص ملازمت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ اپنی جاب پہ کھڑا ہے اور جاب کو بڑی دیانتداری سے کر رہا ہے، ملازمت بڑی دیانتداری سے کر رہا ہے، تو وہ شخص کر اپنی ملازمت رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ یہ ذکر صرف لسانی نہیں ہے، صرف زبان کا نہیں ہے، ذکر صرف بدن کا نہیں ہے، ذکر آپ کے معاملات میں بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معاملات ٹھیک نہیں رکھتا اور جناب وہ آپ کے راتوں کو اور دن کو جناب بڑے ذکر کرتا ہے زبان سے، تو یاد رکھیے گا یہ اس کا ذکر بیکار جائے گا۔ اس لیے کہ ذکر کا معنی بڑا وسعت ہے، اس کے مفہوم ہے کہ اس کی جو ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ اجتماعی معاملہ تھا
اس میں اگر اس نے غفلت برتی ہے تو اللہ قیامت والے دن وہ جواب دے ہوگا کہ تو نے اس میں معاوضہ ملتا تھا، تو نے اس میں کیوں کمی اور کوتاہی کی، اس کا تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا۔ تو یہ ذکر کا معنی بڑا وسیع ہے۔ تو گویا کسی بھی صورت میں جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے یسلکہ عذابا صعدا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک عمومی اعلان ہے، ہمیں بھی یہ درس ہے، ہمیں بھی یہ پیغام ہے قرآن کی اس آیت مبارکہ سے، اور بڑا واضح پیغام ہے، عبارت النص کے ساتھ بھی، اشارت النص کے ساتھ بھی، کہ ہاں جی کیا اے انسانو تم تو اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہو گئے؟ کیا تم نے تو اپنے رب کو یاد کرنا نہیں چھوڑ دیا؟ کیا تم نے اپنے مالک سے وہ ذکر والا تعلق کو ختم نہیں کر دیا؟ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا واضح اعلان ہے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے بھی یاد رکھتا ہے۔ بڑی واضح سی بات ہے۔ اور جو اللہ کو بلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلا دیتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جس کو اللہ بلا دے اس کا اس کی صورتحال کیا ہو؟ فاذکرونی اذکرکم والا، جو اللہ نے ہمیں اصول دیا ہے وہ اصول ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا بڑا واضح، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے، اگر بندہ ایک بار اپنے رب کو یاد کرے تو 70 بار یا عبدی یا عبدی، جی میرے بندے، جی میرے بندے، یہ اعلان کرتا ہے۔ اور وہ اتنا کریم ہے اور اتنا رحیم اور مہربان ہے کہ اگر انسان اس کی طرف چل کر جائے نا تو رب فرماتا ہے، ہر والا کل کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور فرمایا وہ مجھے اگر تنہائی میں یاد کرے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرے میں اس سے اچھے انسانوں سے بڑھ کے فرمایا اچھی جماعت وہ فرشتوں کی جماعت ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اب ہم یہاں اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انفرادیت کی بجائے اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ جیسے حدیث قدسی یہ پیغام پہ ملتا ہے، فرمایا کہ جو اکیلا یاد کرے گا تو اکیلا اللہ یاد کرے گا۔ اب ہم لوگوں میں بیٹھ کے ہم سارے یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل اسی لمحے عرش پر اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے ہمارا نام لے رہا، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ یعنی ظاہر اس کا ذکر کیا ہے؟ مالک کا اپنے غلام پر نگاہ کرم پر دینا، یہی سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، یہی سب سے بڑی عنایت ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ کرم میں آ گئے، ہم اس کی نظر عنایت میں آ گئے ہیں۔ اور جس پر اللہ کی نگاہ عنایت ہو جائے پھر اسے کائنات میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ کی ذات ہمیں ذکر سے اگر کہیں غفلت ہو گئی ہے اللہ اسے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے حامدین میں ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ گہری وابستگی ہمیں نصیب فرما دے، اور ان لمحوں کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین و علینا الا البلاغ المبین۔